يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. آپ کو یاد ہوگا کہ تحویل قبلہ کا مضمون جو 11ویں رکوع سے شروع ہوا تھا اب یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اصل مسئلہ کیا تھا یاد کر لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ وہ تورات کے 9 احکام پر عمل پیرا رہتے تھے جب تک ان کی منسوخی کا کوئی حکم نازل نہ ہو. تورات میں قبلہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصیٰ تھی، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ممکن تھا دونوں قبلوں کی طرف رخ کرتے تھے. یعنی جب تک مسجد حرام میں نماز پڑھنا ممکن تھی آپ مسجد حرام کے جنوبی جانب کھڑے ہوتے تاکہ خانہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہو اور بیت المقدس بھی آپ کے سامنے ہو. جب ایسا کرنا ممکن نہ رہا، آپ کے لیے مسجد حرام میں نماز پڑھنا ممکن نہ رہی کفار کے تشدد کی وجہ سے، اور دار ارقم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگرمیوں کا مرکز بنا، تو پھر ایسا کرنا ممکن نہ رہا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے مکہ مکرمہ سے، تو معاملہ اور بھی مشکل ہو گیا کہ مدینہ منورہ خانہ کعبہ اور بیت المقدس کے درمیان میں واقع ہے کہ اگر ایک قبلے کی طرف رخ ہو تو دوسرے کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، اور اگر اس طرف رخ ہو تو دوسری طرف پیٹھ ہوتی ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس اصول کو برقرار رکھا اور بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تا آنکہ وہ حکم نازل ہو گیا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا کہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. 11ویں رکوع میں ایک آیت آئی تھی کہ للہ المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجہ اللہ. مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ ہی کی طرف رخ ہوگا. اس کے بعد پھر 17ویں رکوع میں تحویل قبلہ کا حکم آیا. اصل بات کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، تم خواہ مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف رخ کرو یا شمال کی طرف یا جنوب کی طرف، اوپر کو رخ کرو نیچے کو رخ کرو، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے. لیکن قبلہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ایک سمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی کمپلائنس میں اختیار کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نہ پہلے بیت المقدس میں رہتا تھا نہ اب خانہ کعبہ میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے. تو اصولی بات کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، مشرق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا، جدھر بھی رخ کرو گے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رخ ہوگا. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی کمپلائنس میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا تو یہود نے اس کو بہت بری طرح سے ریئیکٹ کیا
ان کا ریئیکشن یہ تھا کہ مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے کہ اچھا تمہارا اصل قبلہ تو یہ تھا، اور پھر تمہاری پہلی نمازوں کا کیا بنے گا؟ اب یہاں یعنی وہی اصولی بات کہ جو غیرِ حقوق کے اندر کہی گئی تھی، اب وہ یہاں ایک دوسرے اینگل سے آ رہی ہے کہ اگرچہ قبلے کو اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ دین کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، لیکن یہ کل دین نہیں ہے۔ جب بھی قوموں میں انحطاط آتا ہے تو اکثر و بیشتر چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ بڑی بن جاتی ہیں اور بڑی چیزوں کو نظر انداز کیا جانے لگتا ہے۔ جسے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا، ان کے مواعظ میں بڑا خوبصورت ایک واعظ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ تم مچھر چھانتے ہو اور پورے اونٹ جو ہے وہ نگل جاتے ہو۔ ہمارے ہاں بھی آج بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حرام کیے ہوئے اعمال ہیں وہ ہمارے سب فرقے جو ہیں وہ بالکل خوشی سے اور بڑی آسانی سے ان کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن چھوٹی چیزوں پر ہم نے اپنی مسجدیں جدا کی ہیں، ہم نے اپنے فرقے جدا کیے ہیں۔ یعنی دیکھیے نماز فرض ہے، اب نماز چھوڑنے والے پر اتنی تنقید جو ہے ہماری مساجد میں نہیں ہوگی جب جتنی تنقید ان لوگوں پر ہوگی کہ جو ان کے مسلک کے مطابق نماز نہیں پڑھتے۔ نماز کے بعد درود و سلام ہو یا نماز میں رفع یدین ہو، یہ نماز ان کا چھوڑنا بہرحال نماز چھوڑنے سے بڑا جرم تو نہیں ہے۔ تو اصل کنڈیمنیشن جو ہے وہ تارک صلاۃ کی ہونی چاہیے کہ جو نماز چھوڑ رہا ہے، نہ کہ اس کی ہونی چاہیے کہ جو ہاتھ یہاں باندھ رہا ہے یا یہاں باندھ رہا ہے یا کسی اور جگہ باندھ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ضمنی چیزیں ہیں، ان کی حیثیت آپ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضروری ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو کوئی فرض قرار نہیں دیتا، ضروری کہتا ہے، سنت کہتا ہے یا اقرب کہتا ہے، لیکن نماز پڑھنا 5 وقت کی یہ بہرحال فرض ہے۔ اسی طرح یعنی چھوٹی چیزوں پر زور، ان پر مناظرے، لیکن سود سب کے نزدیک حرام ہے، وہ سود جو ہے وہ سب لیتے ہیں، بینکوں کے ساتھ لین دین اہل حدیث بھی کر رہے ہیں، دیوبندی بھی کر رہے ہیں، بریلوی بھی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ شیعہ بھی کر رہے ہیں۔ تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یعنی اسی سے ملتی جلتی ایک آیت آگے آئے گی، اس میں الفاظ ہے لیس البر بان تاتوا البیوت من ابوابها۔ عربوں کے ہاں ایک بدعت تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جب کوئی شخص حج کرنے کے لیے گھر سے نکل جائے تو اسے حج کیے بغیر واپس گھر نہیں آنا چاہیے، اور اگر کسی خاص مجبوری سے آنا ہی پڑے تو سیدھے راستے سے ہی آنا چاہیے، الٹے راستے سے آنا چاہیے، چھت کو پھلانگ کر آنا چاہیے یا پیچھے سے نقب لگا کر آنا چاہیے۔ اس کی تو نفی کیا کی، لیس البر بان تاتوا البیوت من ابوابها، یہ ہرگز نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل نہ ہو، یہ کوئی نیکی نہیں۔ یہاں کیا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی صرف یہی نہیں ہے، یعنی قبلے کو اختیار کرنا یہ نماز کی شرائط میں سے ہے، لیکن یہ کل دین نہیں ہے، کل نیکی نہیں ہے۔ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیرو، ولکن البر، بلکہ نیکی تو اصل میں، اس کے بعد فرمایا من آمن باللہ، تو یہاں معذوف ہوں گے الفاظ بر من آمن باللہ، نیکی تو اصل میں اس کی نیکی ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکتی، فرشتوں پر، والکتابی، کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر، وآت المال علی حبہ، اور وہ مال دے اس کی محبت کے ہوتے ہوئے۔ اب یہاں 2 مفہوم لیے گئے ہیں،
یہاں اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے یا اس سے مراد مال ہے؟ نحو کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کنفیوژن پیدا ہو جائے کسی پروناؤن کے بارے میں، کسی ضمیر کے بارے میں کہ یہ کس کے متعلق ہے، تو پھر جو قریب ترین مرجع ہوگا، اسم ہوگا، وہ اس کی طرف لوٹائی جائے گی۔ تو یہاں اس آیہ مبارکہ میں قریب ترین جو ہے وہ مال ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت پیچھے ہے، لہذا زیادہ جو صحیح ترجمہ معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ مال کی محبت کے ہوتے ہوئے۔ اور دوسرا، چوتھے پارے کی پہلی آیت میں مزید یہ بات فرما دی گئی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کبھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں واقعتاً پسند ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ وہ چیز کہ جو خود کو اچھی نہیں لگتی، کھانا خراب ہو گیا، باسی ہو گیا، تو وہ کسی کو دیا تو ٹھیک ہے، ضائع کرنے سے بہتر ہے، لیکن خراب، جس سے دوسرے کا پیٹ خراب ہونے کا خطرہ ہو، وہ نیکی نہیں ہے۔ کپڑا جو ہے وہ پھٹ گیا تو وہ دینے کی بجائے قابل استعمال کپڑا، نیا کپڑا دینا اور بھی زیادہ ثواب کا کام ہوگا۔ تو وہ چیز کہ جو پسند ہے۔ ہمارے ہاں ایک ہے علماء کا طبقہ جو ہمیں علم بتاتا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، ایک ہمارے ہاں طبقہ ہے صلحاء، اتقیاء اور صوفیاء کا، جو انسانوں کے مائنڈز کو مینڈ کرتے ہیں، جو انسان کے مزاج کو درست کرتے ہیں، جو انسان کی شخصیت کو نشو و نما دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک صوفی بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک مرید ان کے پاس سے رخصت ہوا، ان کے پاس وقت گزار کر تزکیہ نفس کے مراحل طے کر کے، تو انہوں نے اس کو نصیحت کی۔ اس نے کہا جی مجھے کوئی نصیحت کریں۔ انہوں نے کہا بھائی اب تم نے سارا کچھ میرے پاس اتنی دیر گزاری ہے، بہت کچھ سیکھ لیا ہے، تم نے مزید کیا نصیحت چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، پھر بھی کوئی آپ یعنی پارٹنگ ایڈوائس مجھے ضرور دیں، الوداعی نصیحت آپ مجھے ضرور فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ بس اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ سے کمتر نہ سمجھنا۔ تو دل میں سوچا کہ یہ حضرت نے کیا بات کہی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ سے کمتر سمجھوں؟ تو انہوں نے رخصت ہوتے ہوئے اس کو 2 روٹیاں دیں، ایک سادہ روٹی بغیر گھی کے اور ایک پروٹھا دیا، چلو سفر کے لیے اپنے ساتھ رکھ لو۔ اور پھر اس کا امتحان لینے کے لیے اپنے کسی دوسرے شاگرد کو، مرید کو بھیجا کہ اس نے اگلی منزل پر جا کر جب وہ کھانا کھانے لگا تو اس سے روٹی کا تقاضا کیا کہ میں بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ کھانے کو دو۔ تو اس نے حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے وہ سوکھی روٹی جو تھی اس کو دے دی۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ مرید واپس حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا سلام کرنے کے لیے تو انہیں منہ موڑ لیا۔ مجھے پوچھا حضرت کیا ناراضگی ہے مجھ سے، کیا گستاخی ہوئی ہے مجھ سے؟ انہوں نے کہا کہ اتنا زور دے کر مجھ سے تم نے نصیحت طلب کی تھی، اور میں نے صرف ایک نصیحت تمہیں کی تھی، اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی بھول گئے تھے۔ انہوں نے کہا میں سمجھا نہیں۔ انہوں نے کہا جس نے اللہ کے نام پر تم سے روٹی مانگی اس کو تم نے سادہ روٹی دی اور اپنے کھانے کے لیے تم نے پروٹھا رکھا، تو گویا تم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ اہمیت دی، یہ تم نے میری نصیحت کا پاس کیا۔ اب یہ چیزیں ایک ہے تھیوریٹیکل انداز میں کوئی چیز جو ہے پڑھانا، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، یعنی کوئی کسی سے کہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے تم چھوٹے ہو یاد رکھنا، تو وہی گل ہے، ایک ہی گل کی تھی۔ لیکن صوفیاء کرام کا اصل کمال یہ تھا کہ وہ چیز جو ہے جو تھیوریٹیکلی بتائی جاتی ہے اس کو پریکٹیکلی دلوں میں اتارنے کا بھی کوئی نہ کوئی بندوبست کرتے تھے۔ تو یہ کیا ہے، یعنی مال کو دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا بہترین مال جو ہے وہ دینا، وہ مال کے جو پسند ہو، دل سے اترا ہوا نہیں، پھٹا پرانا نہیں، خام نہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب پھر ظاہر بات ہے کہ جتنا گڑ پاؤں گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا، جتنا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے محبوب مال میں سے دیں گے اتنا ہی
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کا ریوارڈ بھی دے گا اور ہماری شخصیت پر اس کے اثرات بھی ہوں گے. یعنی اس کا ریوارڈ تو آخرت میں ملے گا، لیکن جو شخصیت پر اثرات ہیں وہ انسان پر فوری طور پہ ہوتے ہیں. اپنی زندگی میں انسان جائزہ لیتا رہے کہ کہاں کہاں وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے. اسی مثال کو سامنے رکھ کر تو معلوم ہوگا کہ ہر معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ سے کمتر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بہتر اور بڑھیا سمجھتے ہیں. تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو. یعنی نیکی ہے لیکن سارا کا سارا انحصار جو ہے اس پر نہ ہو جائے، بلکہ وہ نیکی کے درخت کا ایک پھل ہے یا نیکی کے درخت کی ایک شاخ کی بھی چھوٹی ٹہنی ہے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اصل میں نیکی تو اس کی نیکی ہے من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، یوم آخر پر، والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر. اب یہ تین، آپ پانچوں دیکھیے گا، یہ ایمانیات ہیں. ہمارے تصور کے مطابق نیکی جو ہے وہ صرف ایک عمل ہے، عقیدہ اور چیز ہے، جبکہ ہمارے دین کی روح سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنے کی ہے کہ بڑے سے بڑا عمل ایمان کے بغیر صفر ہے اللہ تعالیٰ کے ترازو. بڑے سے بڑا عمل صفر ہے، کافر کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آپ تجزیہ کریں گے تو اگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پیش نظر نہیں ہے، آخرت میں اجر پانا پیش نظر نہیں ہے، تو وہ شخص نیکی کیوں کر رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 آدمیوں کا حساب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوگا. ان میں سے ایک سخی ہوگا، سخاوت کرنے والا. دوسرا شہید ہوگا، اللہ کے راستے میں جان دینے والا. اور تیسرا عالم ہوگا، قرآن مجید کا علم حاصل کر کے اس کو آگے پڑھنے پڑھانے والا. اللہ تعالیٰ سخی کو بلائے گا اور اس پر اپنے احسانات جتلائے گا کہ میں نے تم پر یہ احسان کیے، تم نے کیا کیا میرے لیے؟ وہ کہے گا کہ اللہ، میں نے تیرے دیے ہوئے مال میں سے لوگوں کو دیا لِتَرْضَى، تاکہ تو راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت، جھوٹ کہہ رہا تو، انک آتیت، بے شک تو نے مال دیا تھا، لِتُقَالَ سَخِيًّا، تاکہ تجھے سخی کہا جائے، فقد قیل، اور وہ کہا جا چکا، لہذا یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں. اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو. پھر شہید کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اپنا احسان جتلائے گا کہ میں نے تمہیں جسم و جان اور طاقت عطا فرمائی تھی، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں تیرے راستے میں لڑا تاکہ تو راضی ہو جائے اور جان کا نذرانہ پیش کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو نے قتال اس لیے کیا تھا، جنگ اس لیے کی تھی، لِتُقَالَ جَرِيًّا، تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، یاد رکھیں. فقد قیل، وہ بھی کہا جا چکا، لہذا یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. اور پھر ایک عالم لایا جائے گا، اسے بھی اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تم پر یہ احسان کیے، خاص طور پر میں نے تمہیں اپنی کتاب کا علم عطا فرمایا، تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے تیری کتاب کا علم حاصل کیا اور اسے پھیلایا، دوسروں کو پڑھایا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تاکہ تو راضی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا لِتُقَالَ قَارِئًا، تاکہ تجھے لوگ قرآن کا عالم کہیں. فقد قیل، وہ کہا جا چکا، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں. تو ایمان جو ہے اس میں سب سے پہلا ایمان باللہ ہے. یعنی جب تک کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہ ہو، اٹ کیریز نو ویٹ. اور دوسرا ایمان بالآخرت، آخرت میں اجر پانا مقصود ہو تب وہ عمل جو ہے وہ آخرت کے ترازو میں کوئی وزن رکھتا ہے، ورنہ اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں. پھر جو اس کے بعد 3 ہیں، ان سب کا مجموعی نام کیا ہے؟ ایمان بالرسالت. یعنی ایمان بالرسالت کے یہ 3 سیگمنٹ ہیں. سب سے پہلا وحی،
وہی فرشتوں کے ذریعے سے نبیوں تک آتی ہے، تو یہ چین ہو گئی پوری۔ ان کا نام ایمان بالرسالت ہے۔ اب کوئی عمل رسالت کی روشنی میں نیکی قرار پاتا ہے، اور اگر وہ رسالت کے ترازو پر، شریعت کے ترازو پر پورا نہ اترے تو ہمارے حساب کتاب سے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، وہ نیکی قرار نہیں پاتا، آخرت میں اس کا کوئی ویٹیج نہیں بنتا۔ وہ کام کہ جن کا ثبوت ملے آپ کو قرآن و سنت سے، یعنی اس شریعت کے اور وحی کے سلسلے سے، وہ تو ویلڈ ہوتا ہے، اور اگر اس کے خلاف ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ مثلا رہبانیت، کوئی شخص جو ہے وہ عمر بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اور اس میں سے آف ہونے کے خطرے سے وہ نہ شادی کرتا ہے، نہ دنیا میں اور کوئی دلچسپی رکھتا ہے، نہ کوئی زمین پر انجوائے کرتا ہے، تو اب ہم اپنا حساب لگائیں کہ اپنے بال بچوں میں ہم کتنا وقت جو ہے وہ صرف کرتے ہیں۔ اگر وہ سارا وقت ہم بچا لیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یا جس کام میں بھی کوئی لگا ہوا ہے وہ لگا ہو، تو وہ دنیاوی اعتبار سے تو بڑا پروڈکٹیو ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم کسی ایسے شخص کو اگر نیک کہیں گے اس بنیاد پر کہ وہ بڑا نیک آدمی تھا، تو اس نے عمر بھر پر شادی بھی نہیں کی، اور اس نے زندگی کو انجوائے بھی نہیں کیا، اس نے اچھا کھانا بھی کبھی نہیں کھایا ہونے کے باوجود، اچھا کپڑا بھی کبھی نہیں پہنا ہونے کے باوجود، تو ہم طعنہ دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، معاذ اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گھر گرہستی کی زندگی بسر کی ہے، آپ نے متعدد شادیاں کی ہیں، آپ رات کو سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے۔ 3 صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں، اور ان سے پوچھا کہ اما جان، آپ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص باتیں اور آپ کی عبادت کی کچھ معمولات تو بتائیں۔ تو حضرت عائشہ نے جو بھی فیکٹ تھا وہ بتا دی پوری کہ آپ رات کو سوتے بھی ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ آپ نے دیکھو شادیاں کی ہیں اور آپ ہمارے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، اور آپ نفلی روزہ رکھتے بھی ہیں، چھوڑتے بھی ہیں۔ اب وہ یہ ایزمپشن لے کر گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رات بھر سوتے ہی نہیں ہوں گے، اور یہ جو بیویاں ہیں آپ کی یہ نمائشی ہوں گی، اور ان کے ساتھ کوئی جسمانی تعلق، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے فروتر ہے، اور آپ شاید ہمیشہ روزے سے ہوتے ہوں گے۔ تو جب حضرت عائشہ نے یہ تفصیل بتائی تو انہوں نے آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا کہ یہ تو خاص نہیں ہے، اور پھر خود ہی انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اچھا اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ اگر تھے بھی تو معاف کر دی ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے اور گڑگڑانے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ لیکن ہم چونکہ گناہ گار آدمی ہیں، ہمیں تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ ایک نے فیصلہ کیا کہ میں عمر بھر شادی نہیں کروں گا، عمر بھر شادی نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں رات بھر نوافل پڑھتا رہوں گا، تہجد پڑھتا رہوں گا، اور اپنی کمر بستر سے نہیں لگاؤں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، یعنی رمضان کے علاوہ بھی نفلی روزے رکھتا ہی رہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر ہوئی تو آپ نے ان تینوں کو بلوایا اور پوچھا کہ تم نے یہ منت مانی ہے، طے کیا ہے تم نے کہا نام یا رسول اللہ۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ متقی ہوں، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، اور میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے متعدد شادیاں کی ہیں ایز یو ہیو نون۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جس کو میرا طریقہ پسند نہ ہو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو نیکی
کہ تذکرے میں ایمان کا یہاں پر جو ذکر آیا ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے کہ ایمان میں عمل کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، آخرت میں اجر پانا اور نبی کی ہدایت کے مطابق عمل کو اختیار کرنا، وہ اس کو نیکی بناتا ہے۔ اگر اس میں سے کوئی چیز شارٹ ہو تو پھر وہ نیکی کے لیول کو، عمل ہوگا اچھا عمل، کوئی دنیا کا عمل ہے، مثلا کوئی شخص سخی ہے، سخی اگر پیسہ لگائے گا، خیرات صدقات و خیرات کرے گا اور مخیر خیر کے کام کرے گا تو لوگوں کو تو فائدہ پہنچے گا، لیکن اس کو ذاتی طور پر اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ دنیا میں اس کو بھی یہ فائدہ پہنچ جائے گا کہ لوگ اس کی بڑی تعریف کریں گے کہ فلاں بڑے مخیر صاحب ہیں، بہت خیر کے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، لیکن اس کی اپنے ویٹیج میں اگر وہ نیت کے اندر شامل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تو پھر اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ البتہ یہ بات جو ہے یہ ایک پریکٹیکل بات ہے کہ ایک انسان کی اصل نیت تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہے، لیکن ضمنی طور پر اسے خیال آ جاتا ہے تو اس پر توبہ استغفار جو ہے وہ کمپنسیٹ کر سکتی ہے کہ جب بھی خیال آئے اسے ذہن منتقل ہو کہ یہ میں نے کیا سوچا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لے، اس لیے کہ ایبسولیوٹلی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے وہ رکھے۔ ہم عام انسان ہیں، نہ نبی ہیں نہ فرشتے ہیں، تو ہمارے عمل میں خامی کوتاہی رہے گی، لیکن یہ جو چیز ہے یہ ہو کہ بنیادی طور پر انسان کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو۔ یہ تو عام معاملات میں بھی ہے کہ نماز، روزہ یا دین کی اور کوئی بات جب ہم کہتے ہیں تو اس میں ریا کچھ نہ کچھ آئی جاتی ہے، اور اس میں بڑی عمدہ بات مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ جی یہ ریا جان نہیں چھوڑتا، ریاکاری جو ہے وہ جان نہیں چھوڑتی، بار بار انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہر نیک عمل پہلے ریا بنتا ہے، پھر عادت بنتا ہے، اور پھر جا کر وہ عبادت بنتا ہے۔ تو یہ اس میں بڑا ریلیف جو ہے وہ انہوں نے دے دیا کہ انسان جو ہے وہ اس خیال سے کہ یار یہ ریاکاری تو جان چھوڑتی رہی، انسان نیکی کا کام ہی چھوڑتے، یہ نہیں ہے۔ ہم عام لوگ ہیں، نہ نبی ہیں نہ فرشتے ہیں، تو یہ خیالات وساوس تو آتے ہی رہیں گے، لیکن دو باتوں کا انسان اہتمام کرے کہ یہ طے کرتا رہے کہ اس کا بنیادی جو مقصد ہو وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو، پھر ضمنی طور پر انسان کے اندر دکھاوا بھی آ جائے، لوگوں کی اپریسیشن پر کچھ خوشی بھی اس کو ہو جائے، تو اس پر انسان توبہ استغفار کرے تو انشاءاللہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتی المال علی حبہ ذوی القربى، اور وہ مال دے، مال کی محبت کے ہوتے ہوئے کسے دے؟ ذوی القربى، سب سے پہلے قرابت داروں کو۔ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، محاورہ تو ہے ہی ہے لیکن اس میں شوڈ لگا لیجئے، چیریٹی شوڈ بگن ایٹ ہوم، اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے قریبی لوگوں کو نظر انداز کرتا ہے، حالانکہ قرب اور جوار میں، یہ قرب میں دونوں آئیں گے، قرابت دار رشتہ دار بھی آئیں گے اور قرب و جوار میں رہنے والے جو ہیں وہ بھی آئیں گے۔ اس کے بعد یتامہ، یتیم۔ اب یتیموں میں بھی اگر کوئی قرابت دار یتیم ہے تو اس کا حق فائق ہوگا، اور دوسرے یتیموں کا حق جو ہے اس کے بعد میں آئے گا۔ والمساکین، اور عام درماندہ لوگ، غریب لوگ جو کسی وجہ سے اس دور میں پیچھے رہ جائیں، ہیلپ لیس ہو جائیں۔ وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردنوں کی چھڑانے میں۔ مانگنے والے جہاں نوٹ کیجئے گا کہ ان کو، یعنی یتیم بھی آ گئے، قرابت دار بھی آ گئے، مسکین بھی آ گئے، مسافر بھی آ گئے، اور غلاموں کا آزاد کرنا بھی آ گیا۔ اس کے ساتھ ذکر ہے سوال کرنے والوں کا۔ قرآن مجید دو مقامات پر واضح طور پر کہتا ہے کہ تمہارے مالوں میں
مانگنے والوں کا بھی حق ہے۔ یہ کلام کس کا ہے؟ الحق کا، اللہ رب العالمین کا، جو اس پوری کائنات کا مالک، بادشاہ، میرا اور آپ کا بھی مالک و حاکم ہے۔ اس کا فیصلہ کیا ہے کہ سوال کرنے والوں کا حق ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ سائل اگر حقدار ہو تو اسے دینا چاہیے، اور ناحق سائل کو نہیں دینا چاہیے۔ جسے ہم حقدار کہہ رہے ہیں وہ تو سارے لسٹ میں موجود ہیں، ان کے ساتھ سائلین کا ذکر ہے۔ تو مجرد مانگنے والا جو ہے قرآن مجید کی روح سے وہ بھی حق ہے، اس کا کم سے کم ہمیں حق ضرور تسلیم کرنا چاہیے۔ اور ہمارے بزرگوں کی روایت یہی ہے کہ جب کسی مانگنے والے کو نہ دینا ہو تو اس سے معافی مانگتے تھے۔ مطلب کیا ہے کہ تمہارا مجھ پر حق ہے، لیکن میں فار ون ریزن اور اندر تمہیں دے نہیں رہا، پلیز فارگیو می، مجھے معاف کر دو۔ ہم نے اب وہ محاورہ بھی بدل دیا۔ اب جو ماڈرن محاورہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ بھلا کرے، یعنی تمہارا مجھ پر کوئی حق نہیں، اللہ سے جا کے مانگو۔ تو یہ ایک بڑا نیگیٹو طرز عمل ہے۔ اور ایک اہم بات جو ہے وہ پلے باندھ لیجئے کہ جسے دینے کو جی نہ چاہتا ہو اسے خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ دے کر تو دیکھیں۔ ایک شخص وہ ہے کہ جس کو دینے کے لیے میری اپنی طبیعت آمادہ ہو گئی ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جس کو دینے پر میری طبیعت آمادہ نہیں، لیکن میں یہ محسوس کروں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کا حق قرار دیا ہے، تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب یہاں دیکھیے وہ جو میں ابھی عرض کر رہا تھا نا کہ انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو لا محالہ کچھ ریاکاری اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اب یہاں کیا ہے، ایک شخص جو ہے وہ آپ کا دل نہیں مان رہا کہ آپ اسے دیں، پھر آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ دیں، لیکن آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیں۔ عین ممکن ہے آپ کے ارد گرد جو ہے کوئی اور جو ہو وہ آپ سے بحث کرنے لگے کہ یہ سارے پروفیشنل لوگ ہیں، یا آپ لوگوں نے انہیں سر پر چڑھایا ہوا ہے۔ اس ساری بات کے باوجود صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے کے دیکھیں کہ وہ جو غالب نے کہا ہے کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ چھوٹا سا کام کرنا، خالص اللہ کے لیے چھوٹا سا کام کرنے سے وہ طبیعت جو ہے وہ انسان کی نیکی کی طرف مائل ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور اس نے نماز قائم کی۔ یعنی یہ سارے من آ رہا ہے نا، نیکی تو اصل میں اس کی نیکی ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر، اور مال کی محبت کے باوجود وہ اپنا مال دے قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو، اور گردنوں کے چھڑانے میں، یعنی غلام کو آزاد کرنا، یا آج کسی شخص کو جو قرض کے بوجھ تلے دب گیا ہو لم سم اتنی امداد کر دینا کہ وہ قرض کے بوجھ سے نکل آئے۔ اور آج کل تو ایک اور چیز جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے کہ بینکنگ قوانین جو ہیں یہ سودی نظام کے اندر بڑے سخت کر دیے گئے ہیں، اور اگر آپ کا چیک جو ہے وہ کسی وجہ سے باؤنس ہو جائے اور جو کلیمنٹ ہے وہ آپ کے خلاف ایف آئی آر درج کرا دے تو آپ فوراً اریسٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کو اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے، تو کوئی جو ہے مسلمان، کوئی ملنے والا، کوئی دوست عزیز آپ کو اس وقت اتنی امداد دے کہ آپ جو ہے وہ رہائی حاصل کر لیں، یا آپ اپنے کسی دوست کی، کسی مسلمان بھائی کی اتنی مدد کریں کہ اس کی گردن جو ہے وہ قرض سے چھوٹ جائے اور وہ آزاد ہو جائے، تو یہ کیا ہے، وہ اسی ہیڈنگ کے اندر آئے گا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ کیا ہے؟ یہ عبادات کا چیپٹر ہے، یعنی اسی کے تحت حج بھی آئے گا اور اسی کے تحت روزہ بھی آئے گا۔ یعنی دین کا پورا زندگی کا ایک شعبہ ہے عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کا ذکر بھی آ گیا۔ اس کے بعد فرمایا
والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اپنے وعدے کو ایفا کرنے والے، اذا عاہدوا، جب کبھی وہ معاہدہ کر لیں۔ اس میں تمام انسانی بین الانسانی جو معاملات ہیں، انسانوں کا لین دین، وہ سارے اس کے تحت آ گئے۔ انسانی معاہدے سب کے سب، انسانی زندگی کا جو لین دین ہے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ معاہدوں پر بیسڈ ہے۔ کاروبار کیا ہے؟ ایک کمٹمنٹ ہے نا، کہ میں تم سے اتنے پیسے وصول کروں گا اور اس کے اگینسٹ میں تمہیں یہ پروڈکٹ اس نوعیت کی اتنی مقدار میں دوں گا۔ اگر دونوں طرف سے کوئی گڑبڑ ہوگی کہ میں یہ کوشش کروں کہ مجھے پروڈکٹ پوری مل جائے اور میں کچھ پیسے جو ہے وہ مار لوں، یہ بھی کیا ہے؟ کمٹمنٹ کی خلاف ورزی ہے۔ اور دوسری طرف میں یہ کوشش کروں کہ پیسے تو میں پورے لے لوں اور پروڈکٹ میں پوری حسب وعدہ ڈیلیور نہ کروں، جس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، ملاوٹ ہو سکتی ہے، ناپ تول میں کمی ہو سکتی ہے، یا کوالٹی کے ساتھ کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو خریدار کو پتہ بھی نہ چلے، لیکن یہ سب کا سب کیا ہے؟ پھر ویسے انسان کے معاہدے ہیں زندگی کے اندر کہ انسان جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے وعدوں سے لے کر، میں کل آؤں گا، میں کل آپ کو یہ پیمنٹ کروں گا، میں 4 روز کے بعد یہ کروں گا، یہ سب کیا ہے؟ یہ کمٹمنٹس ہیں۔ پھر کچھ کمٹمنٹس وہ ہیں کہ جو دو افراد آمنے سامنے بیٹھ کر نہیں کرتے، لیکن وہ سوسائٹی کے کمٹمنٹس ہیں۔ مثلا والدین اور اولاد کے درمیان ایک کمٹمنٹ ہے کہ ایک سٹیج پر والدین اپنے آپ کو اپنی اولاد پر پورا کا پورا انویسٹ کر دیتے ہیں، اپنی جان، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی محبت، سب کچھ بچے کو دیتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کو ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ٹیک کیئر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اٹینشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور محبت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بھی پچھلے سال امریکہ جانا ہوا تو ایک مسلمان دوست جو تھے وہاں پرانے ہمارے ملنے والے، وہ اولڈ ہوم میں جا چکے تھے بڑھاپے کی وجہ سے، تو وہاں جو ہمارے میزبان تھے انہوں نے کہا کہ جی وقت ہے تو مقبول صاحب سے مل آتے ہیں۔ تو ہم 2-3 دوست جو ہے ان سے ملنے کے لیے گئے، تو ماشاءاللہ ان کے بچے جو ہے، ان کی بیٹی، ان کا بیٹا، وہ صبح و شام انہیں آ کر وزٹ کرتے ہیں۔ اب ہم بھی انہیں ملنے کے لیے چلے گئے تو ساتھ ہی ایک بہت بوڑھی خاتون جو ہے وہ زاروں قطار رو رہی تھی بیٹھی ہوئی۔ میری فلائٹ کا وقت تھا، میں اس سے پوچھ نہیں سکا، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ رو اس بات پر رہی تھی کہ اس کو صبح و شام جو ہے اس کے بچے ملنے کے لیے آتے ہیں، لیکن مجھے سالوں بھی میرا کوئی بچہ جو ہے وہ ملنے کے لیے نہیں آیا۔ تو مال، ان کی حفاظت، ٹیک کیئر، اور ساتھ ہی محبت، یعنی اولاد کو دیکھ کر والدین کے گلے کی دل کی کلی کھلتی ہے، لیکن جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ اپنے والدین کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 ہی چیزوں کا صرف دیکھنا باعث ثواب قرار دیا ہے، ایک خانہ کعبہ کا اور دوسرا بوڑھے باپ کا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو خط نویسی ہم نے پڑھی تھی اسکول لائف میں، اس میں جو والد صاحب کو خط تھا اس میں ایڈریس کیا ہوتا تھا؟ قبلہ و کعبہ والد محترم، کہ والد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کعبے کے برابر قرار دیا ہے، کہ خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے، ایک تو ہے نا کہ آپ نماز پڑھیں، مسجد حرام میں کھڑے ہو کے تلاوت کریں، اللہ کو یاد کریں، طواف کریں، کچھ نہیں، یعنی مسجد حرام میں بیٹھ کر صرف خانہ کعبہ کو دیکھتے رہنا، یہ بھی باعث ثواب ہے۔ اور یہی معاملہ جو ہے یہ بوڑھے باپ کا ہے، اس کو صرف محبت کے ساتھ دیکھنا یہ باعث ثواب ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے، یعنی ایک وقت وہ تھا کہ جب باپ اپنے بچے کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا، آج وہ منتظر ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ مجھے ملے، مجھے شکل دکھائے، میرے سامنے آئے، میرے پاس بیٹھے، مجھے وقت دے۔
لیکن بچے کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ گھر میں آ کر بوڑھے باپ کے کمرے میں ایک وزٹ ہی کر لے. اور یہ سب کیا ہے؟ یہ بوڑھے والدین کا حق ہے. تو یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے معاہدہ، لیکن ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، روایت ہے کہ ایک سٹیج پر والدین انویسٹ کرتے ہیں اور بچے کو محبت دیتے ہیں. اب جب وہ بوڑھے ہو جائیں اب بیٹوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کو وہی محبت واپس کریں، وہ ساری انویسٹمنٹ جو ہیں وہ انہیں لوٹائیں. یہ ان کا حق ہے اسی معاہدے کے تحت. اس کے بعد فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور صبر کرنے والے. اور میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں بالعموم صبر جو ہے یہ جھیلنے اور برداشت کرنے کے معنوں میں آتا ہے، اسٹیڈ فاسٹنس کے معنوں میں آتا ہے، پیشنس کے معنوں میں نہیں آتا. تو یہاں بھی ثابت ہو رہا ہے کہ فی البأساء والضراء وحین الباس، کہ بھوک میں اس پر تو صبر ہوگا، والضراء جسمانی اذیت میں، کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو جسمانی اذیت دے رہا ہے اور اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو اپنے ڈیسیژن سے موڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اس پر صبر. یہ کیا ہے؟ یہ اسٹیڈ فاسٹنس ہے کہ not God but only men can make a people great and strong, men who for truth and honor's sake steadfast and suffer long. اور پھر وحین الباس، اور جنگ کے وقت، یعنی خواہ اللہ کے راستے میں اس کو لڑنا پڑ جائے تب بھی وہ ہمت نہیں ہارتا، پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ استقامت کے ساتھ اللہ کے راستے میں لڑتا بھی ہے. اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے سچ بولنا صرف زبان سے، ایک ہے راست کردار ہونا، سچا ہونا، کہ جو وہ زبان سے کہتے ہیں ان کا پورا وجود گواہی دے رہا ہے. کس بات کی گواہی؟ یہ جو ایمانیات 5 آئے تھے ان کی، کہ وہ اللہ کے ماننے والے، آخرت کے ماننے والے، نبیوں، کتابوں اور فرشتوں کے ماننے والے، پورا کا پورا وجود گواہی دیتا ہے. اگر پورا وجود گواہی دے تو وہ سچا انسان ہے، اور اگر پورا وجود گواہی نہ دے تو وہ جھوٹا انسان ہے. اگرچہ زبان سے وہ بظاہر کوئی جھوٹ نہیں بولتا، لیکن اس کا پورا کردار ہی جھوٹا ہے. اب اس آیہ مبارکہ کو بحیثیت مجموعی پڑھیں آپ، یعنی اولئک الذین صدقوا، یہی سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی متقی ہیں. اب تقوی کے بھی ہمارے ہاں کئی معیارات ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو یوں کر کے وہ گردن ٹیڑھی کر کے نماز پڑھ رہا تھا. ڈانٹا انہوں نے، سیدھے بیٹھو. تقوی دل میں ہوتا ہے، خوف خدا دل میں ہوتا ہے. تو اصل میں جو تقوی ہے یہ بھی انسان کے دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، اور نیکی بھی ایک جذبے کا نام ہے کہ اگر انسان کے اندر ہو تو وہ پورے وجود پر ظاہر ہوتی ہے. اگر پورے وجود پر ظاہر نہ ہو، کہ ایک ڈپارٹمنٹ نیکی کا ہو اور باقی سارے ڈپارٹمنٹ یا کچھ ڈپارٹمنٹ جو برائی کے ہوں، تو پھر اس پر نیک کا لیبل نہیں لگ سکتا. جیسے خالص ہے نا، تو خالص کا لیبل صرف اسی پروڈکٹ پر لگ سکتا ہے، اسی پیکنگ پر لگ سکتا ہے جس کے اندر خالص پروڈکٹ ہو. اور اگر اس میں 1% بھی ملاوٹ ہو تو پھر وہ خالص نہیں کہلاتا، وہ ناخالص کہلاتا ہے. آم کا درخت ہوگا تو اس کی تمام شاخوں پر آم ہی آئیں گے، اور جامن کا درخت ہوگا تو اس کی تمام شاخوں پر جامن ہی آئیں گے. بیری کا درخت ہوگا تو اس کی ہر شاخ میں کانٹے ساتھ ساتھ ضرور ہوں گے. لیکن اگر کسی بیری کے درخت کے ساتھ کہیں کہیں شاخوں میں آم لٹکا دیے جائیں تو وہ تو آم ہوں گے، لیکن وہ درخت کبھی آم کا درخت نہیں بنتا، وہ بیری کا درخت ہی کہلائے گا. جامن کا درخت ہے، اس میں ساتھ بے شک آپ نے سیب ٹاک دیے ہوں تو سیب کا درخت نہیں کہلائے گا، جامن کا درخت ہی کہلائے گا. تو نیک کا لیبل کس پہ لگ سکتا ہے؟ اگر وہ یہ پورا کا پورا کردار ہو، یعنی سارے کے سارے ڈپارٹمنٹس نیک ہوں، اس کے عقائد بھی صحیح ہوں،
اور اس کے اندر انسانی ہمدردی بھی ہو، اس کے اندر نماز روزے کی پابندی بھی ہو، اور اس کے اندر کمٹمنٹ، ایفائے عہد بھی پایا جاتا ہو، اور وہ کمزور نہ ہو۔ یعنی ہمارے ہاں ایک شریف آدمی کی تعریف کیا ہے؟ عام دیکھنے میں آتا ہے کہ کہیں کسی جگہ ظلم ہو رہا ہو، کوئی کسی خاتون کو چھیڑ رہا ہو، تو بیچ میں عام طور پر کون آتا ہے؟ نمازی آدمی جو ہے وہ منہ پرلی طرف کر کے وہاں سے گزر جاتا ہے، اور اس پر کوئی عام جو ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی نیک آدمی نہیں ہوتا، وہ بعض اوقات جان بھی قربان کرتا ہے وہاں آ کر، اور اس شخص کو روکتا ہے جو یہ برائی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈپارٹمنٹس ہمارے یہاں بنا ہوا ہے، کسی نے ایک ڈپارٹمنٹ سنبھالا ہوا ہے زندگی کا، کسی نے دوسرا ڈپارٹمنٹ سنبھالا ہوا ہے۔ مطلوب کیا ہے؟ بے شک نوافل کے درجے میں انسان کسی ایک گوشے میں ہو، لیکن جو ضروریات اور واجبات ہیں وہ سارے کے سارے انسان کی زندگی میں پائے جاتے ہوں۔ وہ واجبات کون سے ہیں؟ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 انسانی ہمدردی۔ بہت سے آپ کو مسجد کے اندر عام مل جائے گا کہ 5 وقت کا نمازی ہے، لیکن سائل کو ڈانٹنا مسجد میں، یہ ٹھیک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں مانگنے سے کو ڈسکریج کیا ہے، لیکن اف ایٹ آل کسی نے مانگ ہی لیا تو وہ آیات، وہ احادیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَمَّا السَّائِلَ، حضور کی کو انسٹرکشن دیا اللہ تعالیٰ نے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جہاں تک سائل کا تعلق ہے اس کو ہرگز نہ ڈانٹنا۔ لیکن سو کال جو نیک لوگ ہیں، دیندار نمازی 5 وقت کے، وہ سائلوں کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ جو انسانی ہمدردی کے کام کرنے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر نماز روزہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بیک وقت ضروری ہیں، یہ سارے ڈپارٹمنٹس انسان کی زندگی میں ہوں، جسم کے سارے اعضاء جو ہیں وہ نیک ہوں گے تو پھر لیبل لگے گا نیکی کا، ورنہ نیکی، صداقت شعاری، راست بازی اور تقوی کا لیبل نہیں لگ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شاعر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں نیک، سچا اور متقی بنائے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر قصاص یعنی برابری کرنا مقتولوں کے معاملے میں فرض کیا گیا ہے۔ اب وہ برابری کیا ہے؟ الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، والانثیٰ بالانثیٰ، عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، بس جس کو بھی معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو اس کی پیروی کرنی چاہیے دستور کے موافق اور اس کو ادا کرنا چاہیے حسن و خوبی کے ساتھ۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک آسانی ہے اور مہربانی ہے اس کی۔ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، جو کوئی اس کے بعد بھی زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ قصاص کہتے ہیں قتل کے بدلے میں کسی کو قتل کرنے کو۔ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں اس میں بڑی زیادتیاں ہوتی تھیں کہ جو بھی تکڑا ہوتا تھا، طاقتور ہوتا تھا قبیلہ یا شخص، وہ دوسرے پر جو حق سے زیادہ جو ہے وہ بھی لیتا تھا۔ مثلا کسی بڑے قبیلے کا غلام قتل کر دیا چھوٹے قبیلے کے غلام نے، تو وہ تقاضا کرتے تھے کہ نہیں، ہم تو تمہارا جو ہے وہ کوئی آزاد ماریں گے۔ اور کسی عورت نے کسی عورت کو قتل کر دیا اور جو مقتول کا خاندان جو ہے وہ اسٹرانگ ہے تو اس کے بدلے میں ان کا کوئی مرد قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے یا ان کا کوئی سردار قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اصل میں یہ آیت جو ہے وہ اس کے خلاف ہے کہ اصل مجرم جو ہے وہ غلام کے بدلے غلام، آزاد کے بدلے آزاد، عورت کے بدلے عورت، یعنی انڈرسٹوڈ ہے کہ پھر باقی سارے جو وہ بھی برابر ہوں گے۔ لیکن یہاں ایک تو کی چیز ہے کہ اگر کوئی
آزاد کسی غلام کو قتل کرے یا کوئی عورت کسی مرد کو قتل کرے تو پھر اس میں قصاص کس سے لیا جائے گا؟ قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس کے بارے میں خاموش ہے۔ لیکن قرآن مجید کا ارشاد کہ ان النفس بالنفس، یعنی یہاں مرد عورت آزاد غلام کا ذکر نہیں ہے، این انڈیویجول اگینسٹ دا انڈیویجول، یعنی ایک انڈیویجول دوسرے انڈیویجول کے برابر ہے، اور والمسلمون تتکافی دماؤہم، سب مسلمانوں کا خون جو ہے یہ برابر ہے۔ اس کی روح سے اختلاف ہے اس کی ایکسپلینیشن میں کہ اگر ایسی کوئی سچویشن ہو تو پھر کیا کیا جائے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقتول کا جو قاتل ہے اسی کو قتل کیا جائے گا، اررسپیکٹو کہ ان کے درمیان آپس میں ڈسپیرٹی ہو کہ غلام نے آزاد کو قتل کیا یا غلام نے آزاد نے غلام کو قتل کیا یا مرد نے عورت کو قتل کیا یا عورت نے مرد کو قتل کیا، ان سب کے درمیان برابری ہوگی کہ جو بھی قاتل ہوگا، خواہ مرد کا قاتل ہے یا عورت کا قاتل، اگر عورت ہے تو عورت سے قصاص لیا جائے گا، اور غلام کا قاتل خواہ کوئی آزاد ہے خواہ غلام ہے تو اسی جو بھی قتل کرنے والا ہے اسی سے بدلہ دیا جائے گا irrespective of what he is۔ البتہ جو کسی غلام کا اپنا آقا ہے وہ اگر اس کو قتل کرتا ہے تو اس کے ذمہ قصاص نہیں ہے، اس کی تعزیر ہو سکتی ہے، وہ قاضی جو ہے وہ اس کی ججمنٹ کرے گا تو اس نے کیا زیادتی کی ہے کیا زیادتی نہیں کی۔ اسی طرح ایک اور نقطہ یہ ہے کہ ذمہ جو ہے، یعنی جو کسی اسلامی ریاست میں جزیہ دے کر انڈر پروٹیکشن آف اسلامی ریاست ہے، اس کو بھی قتل کرنے والا اس کا بھی قصاص جو ہے بالکل اسی طرح سے ہوگا، اس لیے کہ اس کی جان مال کی حفاظت اسلامی ریاست کے ذمے تھی، اور اگر اس کو وائلیشن کی گئی ہے تو اسلامی ریاست اس کے وارثوں کو بھی اسی طرح قصاص جو ہے وہ دلائے گی۔ البتہ حربی کافر جو ہے جنگ کے اندر اس کا کوئی قصاص کسی کے نزدیک نہیں ہے، وہ متفق علیہ چیز ہے کہ اس کا قصاص نہیں ہے۔ جب مقتول کے وارثوں میں سے کوئی ایک وارث بھی وہ قتال سے یعنی قصاص سے دستبردار ہو جائے تو پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، قتل اسی صورت میں ہوگا کہ جب اس کے تمام وارث جو ہیں وہ اس کے مصر ہوں کہ وہ قتل کرنا ہے۔ البتہ وہ قصاص سے دستبردار ہونے کی جو صورتیں ہیں وہ دو بنیادی صورتیں ہیں۔ ایک تو اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ معاف کیا ہے تو پھر اس کی کوئی دیت اور کوئی کمپنسیشن نہیں ہوگی، دا میٹر ول بی فنش دیر اینڈ دین۔ البتہ اگر انہوں نے یعنی قصاص سے دستبرداری اختیار کی ہے لیکن جو شرعی دیت ہے اس کو وہ کلیم کرتے ہیں تو وہ شرعی دیت کے وہ حقدار ہوں گے، یا انہوں نے کمپرومائز کیا ہے کسی لین دین کے اوپر تو پھر وہ لین دین جو ہے وہ جائز ہے، لیکن اس صورت میں پھر جب بھی انہوں نے دستبرداری اختیار کر لی تو پھر قصاص نہیں ہوگا۔ یہ جو فرمایا کہ ادائیگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہربانی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سمجھنا چاہیے اور اس میں حد سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ حد سے بڑھنے سے مراد کیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ قصاص لینے میں حد سے بڑھے کہ میں بے دردی سے قتل کروں گا، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اسی طرح ادر وے راؤنڈ کہ ایک پارٹی نے قصاص سے دستبرداری اختیار کی ہے تو جو قاتل کے پارٹی ہے وہ دیت ادا کرنے میں یا جو معاہدہ ہوا ہے اس کی کمپنسیشن میں اس کی ادائیگی میں کوئی تاخیر یا حیل و حجت نہ کرے۔ یہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی اس رعایت سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہوگا، یعنی حد سے بڑھنا ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دردناک عذاب اس نے تیار کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو تمہاری زندگی قصاص میں ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا کہ یعنی اسلام کو اس اعتبار سے بری نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے، سیکولر لوگ اس کو بڑی بری نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ، اور جو دیندار لوگ ہیں دوسرے مذاہب کے وہ بھی اس کو ذرا بری نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ دین تو ہمیشہ عفو و درگزر کا سبق دیتا ہے، ہیوملٹی کا سبق دیتا ہے، عاجزی کا سبق دیتا ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ تم پر قصاص لینا فرض کیا جا رہا ہے، اس کی یہاں پر وضاحت آ رہی ہے کہ تمہاری زندگی وہ قصاص میں ہے۔ یعنی اگر کسی سوسائٹی میں تمام
نیک لوگ وہ معاف کرنے پہ آ جائیں گے تو پھر جو ظالمین ہیں، قاتلین ہیں، ان کے ہاتھ بہت زیادہ کھل جائیں گے، تو تمہاری زندگی جو ہے وہ قصاص کے اندر ہے، تمہارے لیے یہ عافیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر حکم آ رہا ہے وصیت کا۔ وہ حکم چونکہ بعد میں منسوخ ہو گیا تھا، جب وراثت کا قانون نہیں آیا تھا سورہ نساء میں، تو اس وقت جو ہے وہ وصیت کرنا یہ لازم تھا۔ یہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہندوؤں کے ہاں یعنی جو بڑا بیٹا ہے وہ وارث بن جاتا ہے پوری کی پوری جائیداد کا، ان کی ٹریڈیشن کے اندر۔ اب کیا ہے ان کا قانون مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن جو پرانی ٹریڈیشن ہے وہ وہی ہے۔ ہمارے ہاں بھی جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا پورے طور پر رائج، وہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ سب کچھ جو ہے وہ بڑے بیٹے کے نیچے ہوتا تھا، اور روایت کے مطابق وہ بڑا بیٹا جو تھا یعنی بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کو واقعتاً باپ کی جگہ ہو کر پالتا تھا۔ وہ ایک پوری ایک پیکج تھا جس پر عمل ہوتا تھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور پھر آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، وصیت کی آیت، کہ کوئی مرنے والا جب اس کی موت کا وقت قریب ہو، بلکہ زیادہ ایڈوائزبل کیا ہے کہ ہر شخص اپنی وصیت تیار رکھے، اور اس میں یہ چیز جو ہے وہ لکھ کر طے کر کے لوگوں کو گواہ بنا کر جائے کہ میرے بوڑھے والدین جو ہیں اگر زندہ ہوں تو ان کو بھی ان کا حق دیا جائے، تاکہ وہ بھیک نہ مانگتے پھریں، اور جو قریبی اعزاء ہیں ان سب کے لیے وہ وصیت کر کے جائے۔ تو فرمایا کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، ان ترک خیرا الوصیۃ، بشرطے کہ وہ کوئی مال چھوڑے، کس بات کی کا حکم دیا جا رہا ہے، فرض کیا کیا جا رہا ہے، الوصیۃ، وصیت فرض کی جا رہی ہے، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور قرابت داروں کے لیے، بالمعروف، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، معقول طریقے سے، حقاً علی المتقین، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس سے ڈرنے والوں پر۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، البتہ جو اس وصیت کو بدلے سننے کے بعد، یعنی پڑھنے لکھنے کا زیادہ رجحان نہیں تھا، تو عام طریقہ کیا تھا کہ 2-3 آدمیوں کو بلا کر انہیں گواہ بنا کر وصیت ان کے پاس امانت رکھوا دی۔ تو جو سننے کے بعد اسے بدلے، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس کو بدلنے کا گناہ وصیت کرنے والے پر نہیں ہے، ان پر ہے کہ جو اس کو بدلیں گے۔ ان اللہ سمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی یہ ایک وارننگ ہے اس کے لیے کہ جو تبدیل کرے، کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ میں کیا حرکت کر رہا ہوں۔ فمن خاف من موص جنفا او اسفا، اور جسے اندیشہ ہو وصیت کرنے والے سے طرفداری یا گناہ کا، یعنی جس کو وصیت لکھوائی گئی اس نے محسوس کیا کہ مرنے والے نے یہاں پر زیادتی کی ہے، تو وہ اس میں جو آپس میں صلح کرا دے کہ بھائی دیکھو مجھے جو وصیت کی گئی تھی وہ تو یہ تھی کہ تمہیں اتنا مل جائے یا تم ہی اس کے وارث بن جاؤ، لیکن اس سے تمہارے باپ پر بھی تمہاری والدہ پر بھی ایک بوجھ رہے گا قیامت کے دن قبر کے اندر، تو بہتر یہ ہے کہ تم خود دستبردار ہو جاؤ اس سے، یعنی وصیت پوری بیان کرے اور پھر ان کے درمیان کمپرومائز کرائے، فاصلہ بینہم، ان کے درمیان صلح کرا دے، فلا اثم علیہ، تو ایسا کرنے پر اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن